کیا ثانیہ کہنا کی اصل ذمہ دار فارم 47 کی حکومت ہے؟ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ حکومت تو بالکل ذمہ دار ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ثانیہ کہنا ہے کیا۔ دیکھیں، یہ لاہور کا علاقہ ہے، یہاں پہ پڑھایا جا رہا تھا بچوں کو، ایک چھوٹا کمرہ تھا اور چھت پہ تعمیرات ہو رہی تھی۔ ایک ہی کمرے میں 35 سے 40 بچے موجود تھے اور چھت گر گئی تعمیر کے دوران اور بچے اس میں جاں بحق ہو گئے۔ ابھی تک 14 بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، جن کی عمریں تھیں 4 سال سے لے کے 12 سال تک۔ اب اس کی وجوہات اور ذمہ دار کون کون ہیں یہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی ایک ذمہ دار تو حکومت ہے، یہ حکومت ہے اور اس سے پہلے آنے والی بھی حکومتیں تھیں، کیونکہ پاکستان میں ہر دور میں ناجائز تعمیرات ہوئی ہیں۔ اگر ہم دوسرے ملکوں کی بات کریں تو وہاں پہ حکومت کی منظوری کے بغیر کوئی بھی تعمیرات نہیں ہو سکتی، گھر نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا تو اس کا گرا دیا جاتا ہے اور اس پر جرمانہ بھی ہوتا ہے، اس کو جیل بھی ہوتی ہے، اور لوگ ڈر کے مارے ایسی حرکتیں کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، اور وہ کچی آبادیاں انہوں نے بسائی ہوئی ہیں اور وہ اس کے مالک نہیں ہیں، لیکن وہ قبضہ کر کے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے آڑے ترچھے گھر بنائے ہوئے ہیں جو کہ ناقص ہیں اور جو پروفیشنل معیار کے نہیں ہیں۔ اس لیے پاکستان میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی دیوار گر جاتی ہے، کبھی چھت گر جاتی ہے اور کبھی پوری کی پوری بلڈنگ گر جاتی ہے۔ اور اب یہ لوگ اتنے زیادہ سینکڑوں لاکھوں میں جمع ہو گئے ہیں کہ اب حکومت کے لیے ان کے گھر گرانا اور ان کی ناجائز تعمیرات کو روکنا اور ڈھانا آسان نہیں ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ اتنے لاکھوں لوگوں کو پھر حکومت کہاں پہ سیٹل کرے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیملی خود بھی ذمہ دار ہے۔ یہ لوگ انیلا نام کی ایک خاتون ہیں جو کہ بچوں کو پڑھا رہی تھیں اور وہ بھی زخمی ہیں اور وہ اسپتال میں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب وہ اتنی تنگ اور چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ نے 40-35 بچے گھسا دیے، تو یہ ایک لالچ ہو گیا۔ دوسرا، پاکستان میں غربت بہت ہے کہ لوگ اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایکسٹرا، اور اس میں جو ہے وہ نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اور تیسری بات جہالت بھی ہے۔ پولیس نے گرفتار تو کر لیا ہے جو عمارت کے مالک ہیں ریحان اور فیضان، اور جو مستری ہے عمیر، اس کو، لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ تو حادثہ ہونے سے پہلے اس قسم کے واقعات کو روکنا اور گرفتاریاں ضروری ہیں، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ جن والدین کی اولادیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو وہ کتنی تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے اذیتناک اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے وہ اپنی موت نہیں ہوتی، بلکہ اپنی اولاد کی موت کو دیکھنا ہوتا ہے، جو کہ انسان کے لیے تقریباً ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور یہ سب سے مشکل اس کو دنیا کی چیز کہا گیا ہے۔ تو بہت سارے عوامل ہیں، اور پاکستان میں آئے دن ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، کبھی کوئی گھر گر گیا، اور اب یہ پاکستان میں نارمل بات ہے، کیونکہ اس طرح کی تعمیرات جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں۔ تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے، اتنی آبادی ہو گئی ہے اور حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ تو اس دکھی خبر کے بارے میں آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔